آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سدرۃ المنتہا۔ قرآن مجید میں یہ جگہ بہت خاص مقام رکھتی ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی۔ سدرت کا مطلب ہے بیری کا درخت اور المنتہا کا مطلب ہے انتہا کی جگہ۔ یہ درخت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7واں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن اور حدیث میں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ قرآن کی سورۃ النجم کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، یعنی اس مقام کے پاس جہاں معراج کا واقعہ ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہاں پر بیری کے پھل ہوتے ہیں جو مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی وسعت و تفصیلات۔ مفسرین کے نزدیک یہ درخت چھٹے آسمان کی جڑ سے شروع ہو کر 7ویں آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ یہاں سے اوپر کا سفر صرف اللہ کی خاص اجازت سے ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا اہم فلسفہ اور روحانی معنی۔ یہ مقام مخلوق کی پہنچ کی آخری حد ہے جہاں سے وہ اوپر نہیں جا سکتی۔ یہاں زمین سے اوپر جانے والی چیزیں رک جاتی ہیں اور اوپر سے نازل ہونے والے احکام بھی یہاں سے نیچے جائیں گے۔ یہ رابطہ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق کے درمیان۔ صحیح مسلم حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نازل ہونے والی چیزیں اس پر رک جاتی ہیں۔ یہ حدیث اسے احکام اور اعمال کا مرکز بتاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث 75018، جو چیز زمین سے اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر منتہی ہو جاتی ہے اور جو اوپر سے نیچے آتی ہے وہی حالت ہے۔ دیگر روایات میں اس کے پھل مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بتائے گئے جو فرشتوں، شہداء اور متقیوں کی آرزوؤں تک محدود رہتے ہیں۔ یہ مقام مخلوق کی انتہا ہے جہاں سے آگے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی۔ تفاسیر میں تفصیل ساوی، قرطبی اور دریابادی جیسی کتابوں میں ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق دیگر روایات و تعابیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی خورشید کی ترویج دیکھی۔ یہاں اللہ کی عظمت، نور اور رحمت کی انوار کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مقام معراج کی روحانی بلندیوں اور اللہ کے قرب کی تصویر ہے۔ نتیجہ اور دعا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقام کی فضیلت کو سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں کے طالب رہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قربت نصیب فرمائے جیسے میرا